समाज सारा सो गया बेहिस्सी को ओढ़कर, समाज सारा सो गया बेहिस्सी को ओढ़कर, सुप्रिद खाक हो गए बेहिस्सी को ओढ़कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुर्मत शौकत आज अपने कुछ हम जमात साथियों के साथ माशरती बुराइयों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि माशरती बुराई होती क्या है। माशरती बुराई नाम है अक्ल व इरादे की कमी का। जब इंसान में अक्ल व इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो बुराई की तरफ माइल होते हैं, जिससे हमारा पूरा माशरा बर्बादी का सबब बनती है। आज हम बहुत सारे मुश्किलातों से गुज़र रहे हैं। हमारा पूरा माशरा मुख्तलिफ माशरती बुराइयों में मुब्तला है। तो अब हम सिमरा आसिफ से जानेंगे ऐसी कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में आम पाई जाती हैं। क्यों खुद को खुद से दूर कर रहे हो? क्यों खुद को खुद से दूर कर रहे हो? तुम जी रहे हो ना तुम मर रहे हो। तो आपने सुना कि समाजी बुराइयां क्या होती है और इनसे हमारे माशरे में कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो आज हमारे हमजमा तलबा आप सबको इन बुराइयों के बारे में बताएंगे। समाजी बुराइयां जैसे बदउनवानी, बेरोज़गारी, गुर्बत, मंशियात की लानत वगैरह। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बदउनवानी हमारे माशरे का बहुत बड़ा मसला है, तो इसके बारे में हम हुरैन से जानेंगे। अहम समाजी बुराइयों में से एक बदउनवानी है, जिससे मुराद ज़ाती फ़ायदे के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल है। बदउनवानी बहुत सी शक्लें ले सकती है, जैसे खयानत और धोखेदाही। बदउनवानी कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। ये इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो हुरैन, आपने बताया कि बदउनवानी क्या होती है और इससे हमारे माशरे में बहुत से नुकसानात हैं। तो क्या आप हमें इसका हल बता सकती है कि हम बदउनवानी को कैसे रोकें? जैसे कि हम सबको पता ही है, हुकूमत ने इसके लिए बहुत से इक़दामात जारी किए हैं। जैसे कि हुकूमत ने करप्शन एक्ट 1988 भी जारी किया है। इसकी बहुत कम सज़ा 6 महीनों की है और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सज़ा 5 साल की है। अगर हम कहीं भी कभी भी बदउनवानी होते हुए देखें, तो अगर हम इसके बारे में पुलिस को इत्तला ना दें तो इसके गुनहगार हम खुद हैं। अब हम और एक बुराई मंशियात की लानत के बारे में मुझ से जानेंगे। मंशियात हमारे माशरे का एक बड़ा मसला है। आजकल के दौर में बहुत से लोग मंशियात के आदी हो रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शराब और दीगर मंशियात से परहेज़ करो। यह इसका मतलब ये हुआ कि मंशियात हमारे इस्लाम में हराम है। अगर हम कल की ही बात करें तो कुलगाम में मियाँ बीवी ने अपनी पूरी जायदाद, यहाँ तक कि अपने जेवरात भी मंशियात के लिए बेच डाले। तो आजकल के लोग अपना घर बार, अपनी दौलत, सब कुछ मंशियात के लिए बेच रहे हैं। तो अब एक बात उठती है कि लोग मंशियात का इस्तेमाल क्यों करते हैं। लोग मंशियात का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सी परेशानियों में वो मुब्तला होते हैं। तो परेशानियों का मुकाबला करने के बजाय वो परेशानियों से बचने के लिए मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ख़राब डिसीजन उन्होंने लिया होता है। अगर वो मंशियात के बजाय परेशानी से लड़ने का फ़ैसला करें तो एक बहुत अच्छा फ़ैसला होगा उनके लिए, ना कि मंशियात का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मंशियात हमारे सेहत के लिए बहुत मुज़र है। तो मुसब, आपने मंशियात के बारे में बात की, तो अब आप हमें बताइए कि हम इस बुराई से कैसे बच सकें। जी सिमरा, अगर कोई परेशानी होती है तो उसका कोई हल भी होता है। ऐसी एक परेशानी, यानी कि ये एक परेशानी है हमारे लिए मंशियात, तो इसका एक हल भी है कि हम मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि मंशियात हमारे माशरे का कितना बड़ा मसला है और ये हमारी सेहत के लिए कितना मुज़र है। और हमें इस्लामी तालीम पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा और इसके जो मंशियात के इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको हमें इसके ख़ास काउंसलिंग वाले क्लास में भेजना होगा, जहाँ पे इनकी अच्छी तरबियत होती है मंशियात से बचने के लिए। यही है इनका हल इनसे बचने के लिए। अब हम रुतबा अरशद से जानेंगे गुर्बत के बारे में। हम गुर्बत को एक ऐसी हालत कह सकते हैं जहाँ एक ख़ानदान बुनियादी ज़रूरत जैसे खुराक, रिहाइश, लिबास, तालीम पूरी ना कर सके। और आज के दौर में गुर्बत गौर करने वाला मसला है। हिंदुस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और गुर्बत के खात्मे के लिए बदउनवानी का भी खात्मा बहुत ज़रूरी है। तो रुतबा, आपने हमें गुर्बत के बारे में बताया, तो अब हम जानना चाहते हैं कि इसका हल क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। जिनका गुजारा ठीक होता है, मतलब कि अमीर लोग, अगर अपनी रोज़मर्रा की सामान में से थोड़ी बहुत इमदाद गरीब लोगों को कर दे तो उन मुफलिसों की भी मदद हो जाएगी। यहाँ तक कि इस्लाम भी हमें ये कहता है
کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے، اور ہم اکنامک ٹرانزیکشن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سب غلط ہاتھوں میں نہیں دینا چاہیے، مطلب کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کوئی کام نہ کرے، ہمیں ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اس کے مستحق ہو۔ سو گئے بچے غریب کے یہ سن کر، سو گئے بچے غریب کے یہ سن کر، فرشتے آتے ہیں خوابوں میں روٹیاں لے کر۔ جہیز ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اب ہم صفیہ سے جانیں گے جہیز کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، انسان معاشرے میں بے شمار برائیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان برائیوں میں جہیز کی لعنت بھی ہمارے سماج کے لیے ناسود ہے۔ ہمارے معاشی مراتب کے فرق نے اس کو اور بھی بڑھاوا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دولت مند ہیں وہ زیادہ مقدار میں جہیز دے کر اپنی انا اور جھوٹی شان کو دکھا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کم حیثیت لوگوں کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ وہ قرض لے کر جہیز دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس برائی کو عام سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی شان کے لیے اپنی بہوؤں سے کہتے ہیں کہ جہیز نہیں لانا، لیکن بعد میں یہی لوگ ان بہوؤں کو تانے دیتے ہیں اور ان کو ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں۔ سب نے پوچھا کہ بیٹی جہیز میں کیا لے کر آئی ہے، سب نے پوچھا کہ بیٹی جہیز میں کیا لے کر آئی ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا چھوڑ کر آئی ہے۔ تو صفیہ، آپ نے جہیز کے بارے میں بات کی، تو اب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں جہیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی بیوی کو ایک تحفہ دو جس کو ہم مہر کہتے ہیں۔ جو لوگ جہیز لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم قانون کی بات کریں تو قانون نے اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا ہے جس کو 1961 میں پاس کر دیا ہے، جس کے تحت اگر کوئی بھی انسان جہیز لیتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو 1 سال کی جیل اور 5,000 کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو اگر ہم یہی چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم اس برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم بے روزگاری کے بارے میں رتبہ احد سے جانیں گے۔ عبادل تمام آتی پر بارش کے آثار نہیں لگتے، عبادل تمام آتی ہے پر بارش کے آثار نہیں لگتے، لاکھوں لوگوں کی بات دلے بے شمار نہیں لگتے، اور خدا کی طرف ڈھونڈتا ہے بس ایک بہترین نوکری کو، اور خدا کی طرف ڈھونڈتا ہے بس ایک بہترین نوکری کو، اثرکار تو یہی ہوا کہ بے روزگار نہیں لگتے۔ آج کل جب بھی میرا فون بجتا ہے، موبائل کی اسکرین پر ایک نیا نوٹیفیکیشن سجتا ہے تو میرے من میں امید سے پہلے ایک ڈر بنا لگتا ہے۔ کیا ہے کہ وہ ابھی نوجوان قابل ہوا ہے، نوکری کی دوڑ میں ایک نیا گھوڑا شامل ہوا ہے۔ اپنی قابلیت کے ساتھ ہزاروں درخواست کے بعد جب میرے من میں مستخط خط آتا ہے تو اس دیش کی بڑھتی بے روزگاری کو مانو صداقت مل جاتا ہے۔ نوکری ایک ایسا چھکا ہے جہاں مشکل سے لگتا دھکا ہے۔ ہندوستان کے دیگر مسائل کی طرح بے روزگاری بھی یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کا پڑھا لکھا نوجوان روزگار کی تلاش میں پریشان ہے۔ بے روزگاری کی کئی وجوہات ہیں، جیسے تعلیم حاصل کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد صرف ملازمت پر انحصار کرنا، زراعت یا دستکاری کے باعث کو توہین سمجھتا ہے۔ ہمارے تعلیم ادارے لمبی مدت تک تعلیم پانے کے بعد طلباء کے ہاتھوں میں صرف ڈگریاں پکڑوا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو رتبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اس بے روزگاری سے اپنے معاشرے کو کیسے بچائیں، اپنے آنے والے کل کو کیسے بچائیں؟ ضرور، اگر یہی طلبہ سبق کے ساتھ ساتھ دستکاریاں دیگر پیشہ تعلیم حاصل کرتے تو انہیں بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، جیسے ہمیں لوگوں کو تجارت دستکاری کی جانکاری بھی دینی چاہیے۔ دیکھیں کہ ہم نے صرف سرکاری نوکری تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا ہے، اس کے برعکس اگر ہم مختلف کاروبار کرتے تو انہیں ہم اپنے روزی روٹی اچھے سے کما لیتے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہے۔ کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے ملو مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے یہ دنیا جنت ہے۔
تو ثابت آپ ہمیں بتائیے کہ عورتوں پر ہونے والے تشدد کے بارے میں۔ ہم نے ہر روح کے مقابل آئینہ رکھا مگر ایک خود کو آئینے کی آنکھ سے دیکھا نہیں۔ عورتوں پر تشدد ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف فرد بلکہ پوری انسانی سماج کو متاثر کرتا ہے۔ تشدد کے کچھ مختلف اقسام جیسے جسمانی، ذہنی اور جذباتی عورتوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کے فلاح و بہبود کے موقع کو محدود کر دیتی ہے۔ یہ ایک انسانی حق ہے کہ ہر عورت کو عزت دار اور محفوظ زندگی جینے کا حق ملے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سب مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں اور عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ تو ثابت، عورتوں پر ہونے والے تشدد کو ہم کیسے روکیں؟ آپ ہمیں اس کا حل بتائیے۔ میرے خیال میں عورتوں پر تشدد کا حل یہی ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی باکردار اور دیندار لڑکوں سے کروانی چاہیے، یعنی دولت کو خوش ہو کر اپنی بیٹیوں کی زندگی تباہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں بیٹیوں کو صحیح تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے اور انہیں خود مختار بنانا چاہیے۔ جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے۔ تو اب ہم آرزو سے آلودگی کے بارے میں جانیں گے۔ آلودگی ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ انسانیت کے لیے خطرہ لاحق ہے۔ بہت پہلے اتنی آلودگی نہیں تھی، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے آلودگی کو نہ روکا تو ہماری آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچے گا۔ شہر میں رہنے والے لوگ آلودگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونوآکسائڈ فضا کو آلودہ کرتی ہے۔ آلودگی ہماری صحت کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ دیر تک آلودہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو سکتی ہے۔ آرزو، ہم بڑھتی ہوئی آلودگی کو کیسے روکیں؟ ننگے علاقوں میں درخت اور جھاڑیاں لگانی چاہیے۔ موٹر آئل اور کیمیکلز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں محلے کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کاغذ، گلاس اور پیپر کو ری سائیکل کرنا چاہیے۔ چمنی کے چولہے کے استعمال کو کم یا ختم کرنا چاہیے۔ آلودگی کو کم کرنے کا پہلا طریقہ 3Rs کے تصور پر عمل کرنا ہے، یعنی دوبارہ استعمال کرنا اور ری سائیکل کرنا۔ تو آپ نے جانا کہ معاشرتی برائی ہمارے معاشرے کے لیے کتنے نقصان دہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو ان سب مسائل کا جو حل ہے وہ ہمارے دین میں ہی ہے، بس ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔